منقول ہے حضرت ملک الموت علیہ السلام کسی شخص کی روح قبض کرنے تشریف لائے. اس نے پوچھا آپ کون ہیں؟ فرمایا میں وہ ہوں جو بادشاہوں سے نہیں ڈرتا، محلات کے مسلح چوکیدار جس کو روک نہیں پاتے اور جو رشوت قبول نہیں کرتا. اس شخص نے کہا جب تو آپ ملک الموت علیہ السلام ہیں، افسوس افسوس میں نے تو موت اس کے بعد والے معاملات کی کوئی تیاری نہیں کی. فرمایا اے شخص تیرا فلاں ہمسایہ کہاں ہے؟ تیرا فلاں قرابت دار کہاں ہے؟ عرض کیا وہ مر چکے. فرمایا کیا تیرے لیے ان کی موت میں کوئی عبرت نہ تھی کہ نصیحت حاصل کر کے آخرت کی تیاری کرتا، پھر اس کی روح قبض کر لی جائے گی. بیٹے اسلامی بھائیوں، کامیاب و عقل مند وہی ہے جو دوسروں کو مرتا دیکھ کر اپنی موت یاد کرے اور قبر و آخرت کی تیاری کر لے. جیسا کہ بزرگان دین رحمہم اللہ تعالی کا مقولہ ہے، سعادت مند وہ ہے جو دوسروں سے نصیحت حاصل کرے. یاد رکھیے غفلت کے ساتھ موت کو یاد کرنے سے یہ سعادت حاصل نہیں ہوگی کہ اس طرح تو انسان ہمیشہ جنازے دیکھتا ہی رہتا ہے اور کبھی اپنے ہاتھوں سے بھی انہیں قبر میں اتارتا ہے. موت کی یاد کا بہتر طریقہ یہ ہے کہ کبھی کبھی تنہائی میں دل کو ہر طرح کی دنیاوی خیالات سے پاک کرے، پھر پہلے اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کو یاد کرے جو وفات پا چکے، اپنے قرب و جوار میں رہنے والے فوت شدگان میں ایک ایک کو یاد کرے. اسلامی بھائیوں یاد کرو اور تصور میں ان کے چہرے سامنے لائے اور خیال کرے وہ کس طرح دنیا میں اپنے منصب و کام میں مشغول، لمبی امیدیں باندھے دنیاوی تعلیم کے ذریعے روشن مستقبل کی بہتری کے لیے کوشاں تھے اور ایسے کاموں کی تدبیر میں لگے تھے جو شاید سالہ سال تک مکمل نہ ہو سکے. اس دنیاوی کاروبار کے لیے وہ طرح کی تکلیفیں اور مشقتیں برداشت کیا کرتے تھے. وہ صرف اس دنیا ہی کے لیے کوشاں تھے، اسی کی آسائش سے انہیں محبوب، اسی کا آرام انہیں مرغوب تھا. وہ یوں زندگی گزار رہے تھے گویا انہیں کبھی مرنا ہی نہیں. چنانچہ وہ موت سے غافل، خوشیوں میں بدمست اور کھیل تماشوں میں مگن تھے. ان کے کفن بازار میں آ چکے تھے لیکن اس سے بے خبر دنیا کی رنگینیوں میں گم تھے. اسی بے خبری کے عالم میں موت انہیں یکایک آ دیا. وہ قبروں میں پہنچا دیے گئے. ان کے ماں باپ غم سے نڈھال ہو گئے، ان کی بیوائیں بے سہارا ہو گئی، ان کے بچے بلکتے رہ گئے، ان کے خوابوں کا آئینہ چکنا چور ہو گیا، امیدیں ملیا میٹ ہو گئی، ان کے کام ادھورے رہ گئے، دنیا کے لیے ان کی سب کوششیں رائگا گئی. وہ رسا ان کے اموال تقسیم کر کے مزے سے کھا رہے ہیں اور ان کو بھول چکے ہیں. اس تصور کے بعد اب ان کی قبر کے حالات کے بارے میں غور کریں. ان کے بدن کیسے گل سڑ گئے ہوں گے، ان کے حسین چہرے کیسے مست ہو گئے ہوں گے. وہ کھل کھلا کر ہنستے تھے تو منہ سے پھول جھڑتے تھے، مگر اب ان کے وہ چمکیلے خوبصورت دانت جھڑ چکے ہوں گے، منہ میں پیپ بھر گئی ہوگی، ان کی موٹی دلکش آنکھیں ابل کر رخساروں پر بہہ گئی ہوں گی. ان کے ریشم جیسے بال جھڑ کر قبر میں بکھر گئے ہوں گے. ان کی باریک اونچی خوبصورت ناک میں کیڑے گھس گئے ہوں گے. ان کے گلاب کی پنکھڑیوں کی مانند پتلے نازک ہونٹوں کو کیڑے کھا رہے ہوں گے. وہ ننھے بچے جن کی تتلی باتوں سے غمزدہ دل کھل اٹھتے تھے، مرنے کے بعد ان کی زبانوں پر کیڑے چمٹے ہوں گے.
نوجوانوں کے قابل رشک توانا ورزشی جسم خاک میں مل گئے ہوں گے، ان کے تمام جوڑ الگ الگ ہو چکے ہوں گے۔ یہ تصور کرنے کے بعد یہ سوچے کہ یہی حال عنقریب میرا بھی ہونے والا ہے، عنقریب مجھ پر بھی نظر کی کیفیت طاری ہوگی، آنکھیں چھت پر لگی ہوگی، عزیز و اقارب جمع ہوں گے، ماں میرا لال کہہ رہی ہوگی، باپ مجھے بیٹا بیٹا اے بیٹا کہہ کر پکارا ہوگا، بہنوں کی جانب سے بھائی بھائی کی آواز آ رہی ہوگی، چاہنے والے سسکیاں اور آہیں بھر رہے ہوں گے، پھر اس چیخ و پکار کے ماحول میں میری روح کب کر جائے گی، کوئی آگے بڑھ کر میری آنکھیں بند کر دے، مجھ پر کپڑا اڑا دیا جائے گا، عزیزوں کے رونے دھونے سے کوہرام مچ جائے گا، پھر غسال کو بلایا جائے گا، مجھے تختہ غسل پر لٹا کر غسل دیا جائے گا، کفن پہنایا جائے گا، آہو پکار کے شور میں میرا جنازہ اس گھر سے روانہ ہوگا جس گھر میں میں نے ساری عمر بسر کی۔ آئے آئے اتنے ارمانوں سے اس گھر کو بنایا تھا، کتنے جتن کیے تھے اس گھر کو بنانے میں، اس کی آسائش اور زیبائش میں، آئے مجھے آج اس گھر سے نکالا جا رہا ہے، میرا جنازہ جا رہا ہے، کل تک جنہوں نے ناز اٹھایا آج وہی میرا جنازہ اٹھا کر قبرستان کی طرف چل پڑیں گے، پھر مجھے قبر میں اتار کر میرے عزیز اپنے ہاتھوں سے مجھ پر مٹی ڈالیں گے اور پھر قبر کی تاریکیوں میں مجھے تنہا چھوڑ کر واپس پلٹ جائیں گے۔ میرا دل بہلانے کے لیے کوئی بھی وہاں نہ ٹھہرے گا، پھر قبر میں میرا جسم گلنا شروع ہوگا، اسے کیڑے کھانا شروع کر دیں گے، میرے جسم پر کیڑے رینگ رہے ہوں گے، اللہ کرم، ناک کان اور آنکھوں وغیرہ میں گھس رہے ہوں گے،